بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ احادیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کو ہم اپنی اولادوں تک پہنچائیں، اس کو ہم بچوں تک پہنچائیں تو کیسے پہنچے گا؟ جب ہم اس کی بنیاد پر اپنے اعمال کو اور اولاد کی تربیت کو اچھے اسلامی علوم کی بنیاد پر کریں گے تو یہی چیزیں جو ہیں اولاد کے لیے صدقہ، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی، اور اولاد کی تربیت کے ذریعے ہم یہی ورثہ جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، جو میراث ہے ہماری، اس کو ہم اگلی نسل تک منتقل کر دیں گے۔ تو بچوں میں جو ذوق اور شوق ہے علم حاصل کرنے کا، اس کے لیے اگر وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ائمہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ خلفائے راشدین کون سے تھے؟ 4 صحابہ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی 10 صحابہ، وہ کون تھے؟ اگر ہمارے بچے ان کو سمجھ لیں، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں غور کریں، ان کے بارے میں ان کے واقعات پڑھیں، ایسا ہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، خالد بن ولید سے جو سیف اللہ کے نام سے، جن کا لقب سیف اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ تھے، حضرت عمر بن ابی وقاص تھے، حضرت عمر بن عاص تھے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام تھے جو اسلام کے اولین دور کے سپہ سالار تھے۔ ایسے ہی بے شمار جو ہماری تاریخ میں جو اسلامی دور میں بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس، اس کے ان کے بہترین جو حکمران تھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ایسے ہی اگر بچے جو ہمارے ائمہ کرام تھے، امام مالک تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سب جو ائمہ کرام تھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار چیزیں ملیں گی بچوں کو کہ کیسے وہ بچے علم حاصل کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے اگر وہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارے سروں پر آگے پرندے بھی بیٹھ جائیں تو ہم اتنے خشوع سے، اتنے ذوق شوق سے ایسے بیٹھتے تھے، ایسے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر پرندے بھی آ کر بیٹھتے، جیسے پتھر کی مورتی ہوتی، جیسے پتھر کے ہم بت ہوتے ہیں جس میں بالکل حرکت نہ ہو، ایسے بیٹھ کر ذوق اور شوق سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھا کرتے تھے تو ہم بچوں کو جب اسلامی باتوں کو بچے پڑھتے ہیں، اسلامی علوم کو بچے پڑھتے ہیں، یا جو بھی علوم ہیں، جب وہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مدارس میں جاتے ہیں یا تعلیم درسگاہوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ اس طرح ذوق اور شوق سے علم حاصل کریں کہ الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت جو ہے مسلمان کی گم شدہ میراث ہے۔ تو بچوں کو چاہیے جب بھی وہ علم حاصل کریں، جب بھی کوئی علم کی پڑھنے پڑھانے کی بات کریں تو اسپیشلی اس میں جب پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہو گئے، دینی علوم ہو گئے، عصری علوم ہو گئے، جو ہمارے مدارس کے علاوہ جو اسکول اور کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، تو بچوں کو چاہیے ایسے ذوق اور شوق سے ان کو سیکھیں کہ وہ ان کی زندگی میں آئندہ اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد اساتذہ کا، والدین کا ادب اور احترام کریں، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جب وہ علم کا ادب کریں گے، اساتذہ کا ادب کریں گے تو وہ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جب ائمہ کرام کی ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح اپنے اسلاف کا، کس طرح اپنے اساتذہ کا کس قدر ادب اور احترام کرتے تھے۔
تو ادب بھی جو ہے وہ ایک سیڑھی ہے اپنی کامیابی پر، بچوں کی کامیابی تک جانے کے لیے۔ اگر کوئی سوال کرے ساتھ ساتھ تو ادب اور احترام سے کریں، والدین کے ساتھ بات کریں تو ادب اور احترام کے ساتھ کریں، جب علم حاصل کریں تو ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اور ذوق یا شوق جو ہے کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ اس طرح پیدا ہوگا کہ وہ بچے یہ سمجھ لیں کہ اس علم کا ان کو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیکھیں، کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیاوی علوم اس نیت سے سیکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے یہ علم سیکھ کر انسانیت کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے یہ علم چاہے عصری علوم ہو چاہے دینی علوم ہو سیکھ کر ہم نے معاشرے کی، انسانیت کی، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ جب یہ نیت بنا لیں گے اور اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ جب بھی کام کریں، ذوق اور شوق کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ جب اپنے دن کا آغاز کریں تو اس بات سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک نیا دن ہمارے لیے شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے اس دن میں بہترین اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے علوم کو، جو ہمارے کام ہیں ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا ہے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اس انداز سے گزاریں کہ ہم نے اس میں سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور اس طرح جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو میں اللہ رب العزت سے اور امید کرتا ہوں، اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ بچوں میں انشاءاللہ اپنی راہ ہدایت کو ان میں اجاگر فرما دیں گے، اور بچے جو ہیں وہ دین اور دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔